علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین انسان صبر کر دیا، ایک بار برداشت کر دیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ دہراتا ہے تو ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر صبر کر دیا، خاموش، سر جھکائے، صحابہ بھی پریشان، رسول سے مسکرا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے بزرگوں اور جوانوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی، سبحان اللہ، قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس قسم کی تربیت دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں اپنے خلاف، کیا کیا نہیں سننا پڑا، خاموشی سے سنتے، لیکن تیسرے بار جب وہ شخص پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میرے بھائی جو آپ کہہ رہے ہو یہ سچ نہیں ہے، ایسا میں ہوں ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہو، اتنا جواب دینا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے اور چل دیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے اور پیچھے دوڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ناراض ہو کر خفا ہو کر اس مجلس سے جا رہے ہیں، بات کیا، میں نے تو کوئی بری بات نہیں کہی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ بس یہ آپ غلط بول رہے ہیں، میں ایسا ہوں نہیں جو آپ بتا رہے ہو۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، نزل ملکن، ایک فرشتہ نازل ہوا، من السماء یکذبو، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جو اس کو جھٹلا رہا تھا، کس کو؟ جو شخص تجھ پہ تانا دے رہا تھا، جو شخص تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، جو شخص آپ کے خلاف گفتگو کر رہا تھا، آپ کی عزت پہ ڈاکہ مار رہا تھا، ڈاکہ ڈال رہا تھا، ملکن ینزل من السماء یکذبو، ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور وہ اس کی تکذیب کر رہا تھا، اس کو جھٹلا رہا تھا، لیکن جب آپ نے فلم انتصرت، جب آپ نے اس کا بدلہ اس کو چکایا تو فرشتہ بھاگ گیا اور شیطان آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیطان آ گیا اس مجلس میں، لہذا جس مجلس میں شیطان ہو میں اس مجلس میں بیٹھتا نہیں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لہذا وہ جہاں پہ بد کلامی ہوگی، جہاں پہ بری باتیں ہوں گی تو وہاں پہ ظاہر سی باتیں وہاں شیطان داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ شیطان موجود ہوتا ہے، لہذا اس مجلس میں بیٹھنا بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے نہیں؟ کتنا آسان نسخہ ہے، مرضی نہیں ہے ہمیں، انشاءاللہ کہیے، مثلا ہمیں مرضی نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور خاموشی نجات ہے، خاموشی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہے، اس میں کیا اندر اس میں کیا کہتے ہیں وہ سلامتی ہے، اس میں حفاظت ہے، ہر قسم کا خیر جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ خاموشی کے اندر۔ اور فرشتہ بھی مدد کے لیے آتا ہے، وہ آپ نے پچھلی جمعہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا، ہے نا؟ ہاں، اور اس لیے ہمیں جو ہے خاموشی کو لازم پکڑنا ہے، اور خاموشی جو ہے انشاءاللہ الرحمن اس میں نجات ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا من سمت نجا، مختصر سا کلمہ ہے، من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا ہے کہ خاموشی میں اتنا فائدہ ہے، لہذا ہم کیوں نہیں خاموش رہے؟ جب خاموش رہے گا انسان لڑائی ہوگی؟ نہیں ہو، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم، چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو، ہمسایوں سے معاملہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو، خاموشی اختیار کرنے، اپنے آپ کو سمجھنا بس کیا سب سے کم تر، تو جھگڑے فتنے ختم، پھوٹ ختم، فساد ختم۔ تو انشاءاللہ ہم سب ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔
مجھے کیوں مجبور جیسا کہ آپ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کہے نا، انشاءاللہ ہم خاموش رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو ہے نصرت کے لائیں گے انشاءاللہ۔ کب آئیں گے؟ جب خاموش رہیں گے۔ اور یہ بہادر وہ نہیں جو شخص جو ہے بس بری باتیں کے جواب دے، گالی گلوچ بکے، وہ بہادر نہیں، وہ کمینہ ہے، وہ نفاق کا مرتکب ہے، وہ اس کے اندر نفاق ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لہذا وہ بہادر ہوا ہے جو خاموش رہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، اور خاموشی جو ہے وہ جنت کی ایک راہ ہے، جنت کا ایک راستہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ کون آیا؟ دیہاتی ایک آیا، ہم جیسا دیہاتی ہوتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائے وہ چیزیں وہ عمل جو سب سے افضل عمل ہو جو مجھے جنت میں لے جائیں گے، جو مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو رسول نے فرمایا بڑے عمل مثلا نماز، زکوٰۃ، صدقات، اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی فرمایا، اور پھر یہ عمل بھی بتائے کہ آپ کھانا کھلاؤ، ہاں یعنی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ایک نعرہ تھا نا، بھوکوں کو روٹی دو، تو بھوکوں کو روٹی دو، یہ ایک عظیم صفت ہے ایمان والے کی۔ کس کی؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام مدینہ میں سب سے پہلے حدیث یہی بیان کرتے ہیں۔ رسول نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے پھر مسلم بنے، مدینہ میں سب سے پہلے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ کیا ایمان والوں؟ نہیں، ایمان والوں نے عام لوگوں سے کتاب ہے۔ یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کیا کرو؟ یا اس میں کھانے پر بات، کیونکہ اس شخص نے، اس دیہاتی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے عمل بتائے جو مجھے کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں۔ تو پھر آخر میں بتایا، رسول نے فرمایا پہلے تو یہ چیزیں گنی بڑی بڑی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ تو اس کے بعد فرمایا اگر آپ کو اس کی ہمت نہیں ہے، ان چیزوں کی ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر اس قسم کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ وہ سنیے، فَكُفْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، بس پھر آپ جو ہے بری باتوں سے بچو، اور زبان پہ صرف خیر کو، بھلی بات کو۔ آپ کو کیا ملے گا؟ جنت۔ آسان فارمولہ جنت میں جانا، یعنی بھلی بات کو اور بری باتوں سے بچو۔ تو یہ مشکل عمل ہے؟ مت ہے مشکل، آسان عمل ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم جو ہے آج کے بعد بری بات نہیں کریں گے، اور خاموشی اختیار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ پھر جھگڑے کچھ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ، سب جھگڑے ختم۔